اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عبادات ایسی ہیں، ایک نماز اور ایک روزہ، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اور یہ بنفس نفیس خود ہی ادا کرنا ہے، کسی کے ادا کرنے سے یہ چیز مکمل ختم نہیں ہوتی۔ نماز کے بارے میں آپ نے پہلے مسائل سنے تھے، لیکن مسئلہ عرض کروں گا تاکہ شرعی مسافر میں روزے کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک بندہ شرعی مسافر بن چکا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں تخفیف ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز قصر کرے گا، 2 رکعت کو ادا کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، چاہے حالت سفر میں ہے چاہے حالت حضر میں ہے۔ بیمار ہے تو پھر بھی پڑھے گا، مریض ہے تو پھر بھی پڑھے گا، جس حالت میں بھی ہے وہ نماز کو پڑھے گا۔ اگر قیام کی حالت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں تو اشارے سے پڑھے گا، اشارے سے نہیں تو لیٹ کے پڑھے گا۔ یہ نماز کا حکم ہے۔ اب شرعی مسافر وہ ہے کہ جس نے سفر کا ارادہ کیا ہے اور اس کا دور جانے کا ارادہ ہے، یعنی 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر کی مسافت کا سفر اس نے کرنا ہے۔ اب ایک بندہ ایبٹ آباد جا رہا ہے، یہ بھی سفر کر رہا ہے، لیکن یہ شرعی مسافر کا حقدار نہیں ہے۔ شرعی مسافر کا حقدار وہ ہے کہ جو آبادی سے نکل جائے اور 78 کلومیٹر کا سفر ہے تو پھر یہ شرعی مسافر بنے گا۔ لیکن یہ پہلے مسئلہ گزر چکا ہے کہ جب اپنی آبادی میں ہے، جس طرح مانسرے سے سفر کر رہا ہے، جہاں تک ہمارے مانسرہ کے مضافات ہیں، ایک بندہ یہاں سے سفر کے لیے پنڈی جا رہا ہے تو یہ مسافر ہے، لیکن جب تک یہ اپنی آبادی میں ہے، مانسرے کی حدود میں ہے، مانسرے کے راستے میں ہے، مانسرے کے مضافات میں ہے، تو یہ شرعی مسافر نہیں ہے۔ جب مانسرے کی حدود کراس کر لے گا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ مسافر بن چکا ہے۔ اب اگر عصر کی نماز اس کو سفر میں آئی تو یہ 4 کی جگہ 2 پڑھے گا، لیکن وہی نماز اگر عصر کی نماز ہے، اس کو اپنی حدود میں آ چکی ہے، اب یہ سفر اس کا لمبا ہے، کراچی جا رہا ہے، پشاور جا رہا ہے، لیکن اب یہ اپنے مضافات میں ہے، دوران سفر ہے اور اپنی شہر کی آبادی مانسرے کی آبادی میں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ مسافر نہیں ہے۔ اگر اس کو عصر کی نماز اپنی آبادی میں آ چکی ہے تو یہ 4 کی بجائے 4 ہی پڑھے گا، یہ 4 کی بجائے 2 نہیں پڑھے گا۔ اب روزے کا مسئلہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک بندہ ہے، دوران سفر ہے، حدیث میں آتا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ سفر میں رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یہ بعض حضرات ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا نیکی ہے نا، کتنی بڑی نیکی ہے، قرآن پڑھنا نیکی ہے، لیکن ہمارے جو غیر مقلد بھائی ہیں، اہل حدیث جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ بالکل میں مانتا ہوں حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا مطلب ہے فقہا نے استنباط کی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا سفر میں اس وقت ہے کہ جب آپ کے اوپر مشکلات ہیں، لیکن آج کل سفر میں مشکلات نہیں، جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ تو افضل چیز زیادہ ہوتی ہے، جائز چیز اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے۔ تو آپ سفر میں ہیں، روزہ رکھنا نہ رکھنا آپ کے لیے جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل تب ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ رمضان کی فرضیت جو فضیلت آپ کو مل رہی ہے، آپ پھر اس سے معروم ہو جائیں گے۔ تو نیکی نہیں بلکہ جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے کہ وہ دوران سفر ہے اور اب اس نے روزہ رکھا ہے، یہ نیت اب جو روزے کا ٹائم ہے وہ 4:18 پر ہے، اس وقت ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے حدود میں ہیں، لیکن اس بندے نے سفر کرنا ہے 11 بجے اس کے ٹکٹ ہے، بیرون ملک جانا ہے، کراچی جانا ہے، کسی جگہ جانا ہے۔ اب 11 بجے کی اس کی فلائٹ ہے یا 11 بجے اس کی گاڑی نے رخصت ہونا ہے۔ اب یہ جب اس کو روزے کا ٹائم آیا ہے، اس وقت یہ اپنے سفر میں نہیں تھا بلکہ یہ حضر میں تھا، اپنے مقام پہ تھا۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ شرعی مسافر نہیں ہے، چونکہ جو روزے کا ٹائم اس کو ملنا تھا وہ اپنے گھر میں اس کو مل چکا ہے، اپنے مقام میں، اپنی آبادی میں، اپنے وطن میں مل چکا ہے۔ تو جب اپنے مقام میں، اپنی آبادی میں، اپنے وطن میں سحری کا وقت آ جائے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ مسافر نہیں ہے، اب اس کو روزہ رکھنا فرض ہے۔ جس طرح عام بندے نے روزہ رکھا ہے اس طرح یہ مسافر آدمی بھی روزہ رکھے گا، اس لیے کہ سفر اس کا جاری ہونا ہے 11 بجے کے بعد، یا 11 بجے کے بعد اس نے جانا ہے۔ تو
تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ مسافر نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دن کو تو سفر کرنا ہے، ابھی گھر ہی سے افطار کر لوں، ابھی گھر ہی سے روزہ نہ رکھوں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہوگا، اس کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس نے سفر کے درمیان سے پہلے، آج اس نے 11 بجے سفر کرنا ہے اور اس کو موقع مل چکا ہے سحری کا 11 بجے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اب یہ سفر میں ہوگا تو یہ روزہ توڑنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ بعض حضرات اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہاں سے تو روزہ رکھ لیا لیکن سفر میں جا کے وہ روزے کو افطار کر لیتے ہیں، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے۔ سفر سے پہلے، سفر کے درمیان اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو اب اس کو مکمل کرنا روزہ واجب ہے۔ جس طرح عام بندے مکمل روزہ کریں گے، اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مسافر ہوں، جس طرح دوسرے کھا رہے ہیں میں بھی کھا لوں۔ فرماتے ہیں کہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس نے رکھا ہے دوسروں نے رکھا ہے، اس کے لیے بھی رکھنا واجب ہے۔